حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ، یہ تو پھر ہندو بھی بتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ بت پھر اللہ سے مانگ کے ہم کو دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا نا۔ تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں۔ یاد رکھو، اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ، فرقواریت میں مت کرو۔ دیوبندی، بریلوی، ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے، تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے۔ اس کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس سے۔ قرآن مقدس میں 28واں پارہ ہے اور سورۃ التحریم ہے اور آیت ہے اس کی 4، آیت نمبر 4 ہے اور سورہ نمبر 66 ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے، اس کو آپ واضح کلیئرلی سن لیں، کسی مفتی یا کسی جو ہے بے وقوف کی باتوں میں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک خود کیا فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ پاک فرماتا تو بے شک اللہ نبی کا مددگار ہے، اللہ نبی کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں میرے نبی کا مددگار ہوں، اور مددگار میں جبرائیل بھی ہیں، کبھی جبرائیل کی صورت میں مدد کرتا ہوں، اور مددگار مسلمان بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ تب آپ بتائیے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ سرکار سے مدد مانگنا، حضور کے وسیلے سے مانگنا، یہ تو شرک ہے۔ اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ قرآن مقدس میں شرک کی تعلیم ہمیں دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے کہ جبرائیل بھی تمہارا مددگار ہے، مسلمان بھی تمہارے مددگار ہیں، اور سب فرشتے تمہاری مدد کرنے والے ہیں، لیکن حقیقی مددگار تو میں ہوں، اور میری ہی عطا سے یہ سب مدد کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے حضرت جبرائیل مدد کرتے ہیں، سب فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کس کی دی ہوئی طاقت سے؟ کس کی دی ہوئی طاقت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو اب ہم نے چونکہ قرآن مقدس کی اس آیت کو دیکھ لیا اور اس کے ترجمے کو بھی ہم نے سماعت کر لیا، اب ہم چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ کیا واقعتاً غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی جو ہے نا ہمیں یہ بات ملتی ہے؟ یہ میرے سامنے صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ شرح ہے، شرح صحیح مسلم، علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ کی یہ شرح ہے، جو بڑی جامع حدیث مبارکہ ہے، اور ان تمام حضرات کے منہ پر یہ تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کچھ بھی مانگنا یہ شرک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ نہیں سکتے، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے منہ پر تماچا ہے، حالانکہ وہ بھی اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے والے ہیں، وہ بھی اس حدیث کو دیکھنے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، نہ انہیں حق نظر آتا ہے، نہ وہ حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کو اس مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ کس باب کے تحت ہے؟ باب فضل السجود والحث علیہ، یعنی سجدے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے اندر امام مسلم نے جو ہے اس حدیث مبارکہ کو لایا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ، کیا فرمایا حضور نے؟ اے ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ۔
میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے یہی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ جھولی ہی میری تنگ تھی میں مانگتا کیا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. معزز و مکرم سامعین و ناظرین کرام, اس حدیث مبارکہ کو آپ نے سماعت کر لیا. جو عقل مند ہیں ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے, لیکن جو لوگ نہ سمجھیں میں پھر اور ایک مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ جو کہہ رہے تھے کہ جو بھی مانگنا ہو وہ اللہ سے مانگنا ہے, تو پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ہیں, کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا مانگتا ہے مانگ, میں آپ سے کیسے مانگوں, آپ تو غیر اللہ ہیں, آپ تو اللہ نہیں ہیں, مجھے جو مانگنا ہے میں مسجد میں جاؤں گا, سجدہ کروں گا, پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں گا. کیا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا؟ لیکن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں, جو صحابی ہیں, وہابی نہیں ہیں, انہیں معلوم ہے کہ دینے والی ذات تو خدا کی ہے پر دلانا میرے حضور کا ہے. ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہی در حقیقت خدا سے مانگنا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدد فرماتے ہیں. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اب لگائیے امام مسلم پر فتویٰ شرک کا کہ امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں جو ہے نا نقل فرمایا, اپنی کتاب میں درج فرمایا. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں.